بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حل چلا رہے تھے، ان تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے۔ وہ صحابی جب دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں رہے تو اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا۔ یا اللہ، میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں۔ ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمہ میں موت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کے گھر تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیق نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی پریشان مت ہو، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹی مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رونا آ گئے، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے، برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابا جان آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے لوگوں سن لو، آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات کرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان کی میں گردن اڑا دوں گا، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سے دیوار کی طرف جانے لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کر ان کو بتا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے تھے کہ والوں نے کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی سے کوئی سلام کیا، کسی سے کوئی بات کی، لیکن جواب بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے رونے سے منع
نہ کیا کہ میں آج اتنا روتا کہ میں اپنی آنسوؤں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ صحابہ بے اختیار رو رہے ہیں، صحابہ کی بہت عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے، مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصر ضروری الفاظ سے ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، اے صحابہ کی جماعت سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر ہوش کرو یا کہہ رہے ہو، آج میرے الفاظ سنو۔ جو آدمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، وہ صدیق آپ نے تو میرے بہت سارے شکوکوں کو شبہات دور کر دیے، اور کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند گھڑی پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیا کیا سوچا جائے؟ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمین کے نیچے حصے میں قبر اطہر بنائی جائے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بات پر تم نے کچھ سنا تھا؟ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنا تو میں نے بھی تھا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لو۔ باپ اور بیٹی میں دونوں اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پیغمبر اقدس کی قبر اطہر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ میں جس کا کام قبر کھودنے کا تھا اس میں سے ایک کا نام ابو طلحہ تھا اور دوسرے صحابی کا نام ابو عدیبہ تھا۔ اب جس کو
پیغام بھیجے جس کو بلوائے، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کے لیے بھیج دو، جس کے مقدس میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا، پھر دونوں کی طرف پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سوچنے لگ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ اب غسل دینے کے لیے کون آئے؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کی آخری موقع ہے، نبوت سے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگے؟ ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ ہاتھ میرے ہو اور جسم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو، مجھے غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چاچا ہیں۔ حضرت عباس تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ پہلے سے ہی حسین تھا، آپ کا چہرہ پہلے سے ہی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، صحابہ چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھایا گیا؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اور مومن مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ اس بات کو یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے نبی کی گناہ معاف کر۔ نہیں، یہاں ایسا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جیسے عام لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت تھی، بلکہ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کریں اور ان پر درود بھی پڑھیں۔ یہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب لوگ تنہا کر کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے تھے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے کے سامنے کے گزر جانا اور دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھتے جانا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیں۔